DGISPR نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی جس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر طویل قسم کی گفتگو کی گئی. اب اس پریس کانفرنس کا مقصد جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود کو ڈیفینڈ کرنا، اپنے آپ کو ٹرین ہائی جیکنگ معاملے سے بالکل سائڈ کر دینا کہ ہم غلط نہیں ہیں. اور ہوا بھی وہیں. DGISPR نے کچھ باتیں کی جن کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات کہ یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر بالکل بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہوئے، نہ یہ کبھی فیل ہو سکتے ہیں. دوسری بات، لاپتہ افراد کے بارے میں کچھ اسٹیٹمنٹ دی. تیسری بات، معاملہ سارا سوشل میڈیا پر ڈالا کہ سوشل میڈیا نے اس بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. ایسا اتنا کوئی معاملہ ہوا نہیں تھا جتنا اس چیز کو پیش کیا گیا، ہمیں ٹارگٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، اب میں بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر بالکل ہے. آپ اگر کہتے ہو نا کہ یہ آپ کا فیلئر نہیں ہے یا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی نیوز چینل پہ بھی بیٹھ کے اگر آپ انٹرویو دیتے ہو تو وہاں پہ بھی اگر آپ کہتے ہو کہ یہ وہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم تو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ملک کے اندر سیاست میں مداخلت کرنا، کاروبار کرنا، مراد بنانا، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا، معیشت کو دیکھنا، ملکی وسائل پر قابض ہو کر بیٹھ جانا اور ملکی وسائل کا بے دریغ خود استعمال کرنا اور جس سے ملک کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں البتہ آپ لوگوں کا فائدہ بالکل ہے، اپنی جائیدادیں بنانا، اپنے قبضے کرنا، قبضہ مافیا بن کر قبضے کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اغوا کرنا، یہ بھی آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا بالکل کام نہیں ہے. سچ کی آواز کو دبانے کے لیے ڈرانا، دھمکانا، لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، ان کو اغوا کر لینا، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا بالکل بھی کام نہیں ہے. آپ لوگوں کا کام چوکیداری کا ہے. آپ چوکیدار ہیں. یہ جو آپ نے وردی پہنی ہوتی ہے نا، یہ وردی آپ کو اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس ملک کے چوکیدار ہو. یہ وردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ریاست ہو، آپ اس ملک کے مالک ہو، آپ بادشاہ ہو، ایسا نہیں ہے. اور جو عام لوگ ہیں، جو وداؤٹ وردی ہیں، جو سویلینز ہیں، سول لوگ ہیں، وہ آپ کے غلام نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ وردی آپ کو چوکیداری کے لیے پہنائی جاتی ہے. آپ کا کام چوکیداری کا ہے، تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی یہ آپ کا فیلئر ہے، بالکل آپ کا فیلئر ہے. آپ فیل ہو چکے ہو ہر جگہ پہ. ملک میں جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے آپ فیل ہوئے ہو. شریف اللہ امپورٹنٹ تھا، اس کو کابل سے جا کے آپ کا دعویٰ ہے کہ کابل سے جا کے آپ نے اس کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا کیونکہ اس نے 13 امریکی فوجیوں کا قتل کیا تھا. امریکی فوجیوں کی جان زیادہ قیمتی ہے لیکن پاکستانیوں کی جان قیمتی نہیں ہے. BLA کو ہتھیار اٹھانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ ذرا ان کی اسٹیٹمنٹس آپ چلنے دیں، ذرا ان کی بات آپ چلنے دیں، پتہ چلے دونوں سائڈ کی بات سامنے آئے گی تو سمجھ لگ جائے گی بھائی کیا ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے دیکھی کچھ BLA فائٹرز کی کچھ ویڈیو. میں کبھی بھی قتل و غارت کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ قتل و غارت ٹھیک ہے. میں اس چیز کو دہشت گردی کہوں گی کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ بھائی بھائی کا خون نہیں بہاتا ہے. ٹھیک ہے، بھائی بھائی کا خون نہیں بہاتا ہے تو وہ چیز پھر صرف عوام پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، وہ آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہے. آپ کا بھی حق نہیں بنتا کہ آپ کسی کو جبری طور پر گمشدہ کریں، لاپتہ کریں، دہشت گرد غدار ڈکلیئر کریں یا آپ گولیاں چلا کر معصوموں کی جان لیں، ڈرون حملے کروائیں، بم دھماکے کروائیں. آئے دن ابھی بھی آج بھی وزیرستان میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے دوران پھر ایک دھماکہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا کام ہے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنا. کسی قسم کی دہشت گردی ملک کے اندر ہو رہی ہے بقول آپ کے، یہ انڈیا نے کیا، افغانستان نے کیا، یہ رابطے ہو رہے ہیں، تو آپ ذرا واٹس ایپ عوام کے واٹس ایپ سے باہر نکلیں، عوام کے واٹس ایپ سے باہر نکلیں اور آپ ان چیزوں پر دھیان دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ قانون پاس کرواتے ہو کہ ISI جو ہے وہ سنے گی. ہماری انٹیلیجنس کمپنیاں کیا کر رہی ہیں، وہ واٹس ایپ میسیجز ہمارے دیکھ رہی ہیں، ہمارے میسیجز، ہماری کالس ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری کالس سن رہے ہیں، ہمارے میسیجز دیکھ رہے ہیں. اتنی اگر محنت، اتنا اگر کام اس طرف کیا ہوتا تو ملک میں دہشت گردی نہ ہوتی. دوسری بات، لاپتہ افراد پہ آپ نے بات کی ہے کہ لاپتہ افراد کہاں نہیں ہوتے. امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی اپنی افواج اور اداروں پر چڑھ نہیں دوڑتا. تو اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے انڈیا اور امریکہ کی ایگزامپل خود ہی دی ہے تو خود ہی جواب سن لیں. کبھی انڈیا اور امریکہ کی جو فوجیں ہیں وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی. آپ ان کے گھر دیکھیں، زیادہ دور نہیں جاتے. انڈیا کا جو عام فوجی بھی چھوڑ دیں، جرنیل کا آپ گھر دیکھیں، عام گھر ہوتا ہے اس کا، اس کے اثاثے اربوں کروڑوں اربوں میں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ ملک سے باہر نہیں چلے جاتے، ملک سے باہر ان کے جزیرے، ان کی جائیدادیں نہیں بنی ہوتی. وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، وہ الیکشن چوری نہیں کرتے، وہ آئینی ترمیم صرف اور صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترمیم کروا کر آئینی ترمیم کے لیے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا نہیں کرتے. وہ چار دیواری کی تقدس پامال نہیں کرتے، عوام کے فیصلوں کی توہین نہیں کرتے، وہ عوام کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ریاست نہیں ہیں، آپ ایک ادارہ ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے باقی ادارے ہیں. اور ریاست عوام سے بنتی ہے، لوگوں سے بنتی ہے. ایک کسی جرنیل سے ریاست نہیں بنتی ہے. ایک جرنیل کو آپ ریاست ڈکلیئر نہیں کر سکتے اور ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک نہیں بن سکتے. آپ صرف اور صرف ایک ادارہ ہیں، ایک چوکیدار کا ادارہ ہیں. آپ کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. اور یہ بات آپ لاپتہ افراد کے معاملے پہ آپ کہتے ہو کہ یوں تو یورپ جانے والے لوگ ڈنکیاں لگاتے ہوئے بھی مر جاتے، وہ بھی لاپتہ ہیں. پھر کسی حادثے میں کوئی شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی لاپتہ ہو گیا. یہ کس قسم کا جواز آپ پیش کر رہے ہو لاپتہ افراد کے معاملے پر؟ مطلب آپ اس چیز کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہے ہو کہ لاپتہ کرنا بالکل ٹھیک ہے، پھر ان کی مسک شدہ لاشیں بلوچوں کو واپس کرنا وہ ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ کے حقوق ہیں نا کسی بھی پاکستانی کے، چاہے وہ پنجاب کا ہے، سندھ کا ہے، خیبر پختونخوا کا ہے، بلوچستان کا ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے اس کا تحفظ، اس کے حقوق کا احترام. حق ہے ہر پاکستانی کا، اور بلوچوں کا بھی پورا حق ہے. آپ یہ نہیں کہ جا کے پوچھو نا ان ماؤں سے جن کے لخت جگر ان سے جدا کیا ہوں میں، وہ آ کے منتیں کرتی ہیں ہمارے بچے ہمیں واپس کر دو. ان پہ آپ ٹھنڈا پانی پھینکتے ہو، ان پہ آپ لاٹھیاں چلاتے ہو. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے. پہلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا نا، پہلے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ کوئی انڈیا کی سٹوری نہیں پڑھی ہوئی ہم نے، انڈیا کی سٹوری نہیں دیکھی ہم نے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے ملک کے اندر دیکھا ہے. اور ہمیں اب پتہ چلا ہے
کہ جب ہم بھی بولتے ہیں نا تو ہمیں کہا جاتا ہے غدار، دہشت گرد، ہمارے لنک کیے جاتے ہیں انڈیا، شاید یہ انڈین را ایجنسی سے کنیکٹڈ ہے، تو ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ تم لوگ کسی کو دہشت گرد کسی کو غدار کیسے بناتے ہو۔ تیسری بات، سوشل میڈیا پہ آپ نے بات ڈالی، چلیے اب تو آپ کے اپنے میڈیا کے ٹاؤٹس بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ خود بول رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو انڈین نیوز دیکھ کے ہم معلومات لے رہے تھے، ہم BBC دیکھ کر معلومات لے رہے تھے۔ یہ حال ہے آپ کا، عدلیہ کو آپ کنٹرول کرتے ہو، میڈیا کو آپ کنٹرول کرتے ہو، ہر چیز پہ آپ نے اپنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پھر آپ بات کرتے ہو کہ آپ پہ کوئی سوال بھی نہ کرے، آپ سے جواب طلبی بھی نہ کرے، آپ کو آپ کی آئینی حدود میں جانے کا نہ بولے، جو آپ کو ایسا بولے گا وہ غدار ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ آپ فیل ہو گئے ہو تو آپ غلط نہیں ہو، آپ ہر جنگ آپ ہار گئے، اپنے لوگ مروا دیے، آپ کا فیلئر نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، ایک پوری ٹرین ہائی جیک ہو گئی، یہاں تو آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ جس دن یہ واقعہ ہو رہا تھا اس دن بھی عادل بزئی کے گھر میں آپ لوگ گھسے ہوئے تھے، وہاں پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ آپ کا فیلئر ہے، اور ہم سوال کریں گے آپ سے، جواب بھی مانگیں گے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کی فکر ہمیں ہے، اور ہم پوچھتے رہیں گے۔ ہماری تم لوگوں کی طرح اربوں خربوں کی جائیدادیں نہیں پڑی ہوئی باہر، ہمارا ملک ہے، ہم مالک ہیں پاکستان کے، اور ہمارا حق ہے چوکیداروں سے سوال کرنا۔